اچھا جی، آج جو ہے اسٹوڈیو میں فل فوجی ماحول بنا ہوا ہے، اور فوجی ماحول اس طرح بنا ہوا ہے کہ 2 کیمرے لگے ہوئے ہیں، 2 مائک لگے ہوئے ہیں، اور میرے جو پروڈیوسر ہیں اور جو میرے ساتھ ٹیم ہے، K2 ہے، K1 ہے، ایڈیٹر جو ہے وہ زولو ہے، تو K1 K2 جو ہے نا یہ بھی اب ایسا ایسا میرے ساتھ فوجی بنتے ہوئے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ان کا بہت شکریہ کہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ دوسرا کہ بھائی آپ کی سوکھی محبتوں کا بھی بہت شکریہ، وہ اس لیے کہ جی یس آپ لائک تو کر رہے ہیں لیکن آپ سبسکرائب نہیں کر رہے، فالو نہیں کر رہے، تو یس میری ریکویسٹ ہے کہ تھوڑا سبسکرائب فالو کریں تاکہ یہ چینل ذرا پھلے پھولے کہ فوجی کامیڈی زندگی میں آپ نے ہر طرح کی کامیڈی سنی ہوگی، لیکن میں پہلی دفعہ آپ کے سامنے لا رہا ہوں فوجی ہیومر، ملٹری ہیومر، اور آپ اس کو بہت انجوائے کریں گے۔ اچھا جی، ویڈیو تھی باکسنگ اور چاچا عیدی خان کے اوپر، اور اگرچہ اس میں باکسنگ کا ذکر تھا لیکن ایک بڑا ہی فوجی قسم کا کامنٹ آیا۔ انہوں نے کہا جی دمبا کڑائی اور شنواری کاکول اکیڈمی کے اندر آپ اس کی وضاحت کریں گے؟ تو حضور یا تو کوئی بڑی فوجی راجہ صاحب ہیں کہ جن کو یہ ہے کہ جی کاکول اکیڈمی میں دمبا کڑائی اور شنواری بھی تھی اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا، تو یا بالکل سویلین ہے کہ جن کے خیال میں انہوں نے ایک اور نوٹ لے لیا ہے کہ اچھا جی اس کا مطلب ہے کاکول اکیڈمی میں دمبا کڑائی اور شنواری بھی شروع ہو گیا۔ تو دیکھیں جی زور تھا باکسنگ کے اوپر، دمبا کڑائی اور شنواری ملک صاحب کے ساتھ میں نے جوڑا تھا ایک استعارے کے طور کے اوپر۔ تو بہرحال آپ کی محبتوں کا شکریہ، سٹیل آپ کا کامنٹ آیا، مجھے بڑی خوشی ہوئی، اور اس طرح کے کامنٹس آپ بھیجیں تو یہ جو فوجی کامنٹس ہیں نا ان کا ہم ضرور جواب دیں گے۔ تو آج جو میں آپ کو سنانا چاہتا تھا وہ میں آپ کو سنانا چاہتا تھا ایک ایسا فوجی قصہ کہ جو آپ بہت انجوائے کریں گے اور آپ بالکل اپنے ساتھ رکھیں گے اور اپنے دوستوں کو ضرور سنائیں گے۔ تو ہوا یوں کہ ہم کچھ ریڈیوز کا ٹرائل کرنا چاہتے تھے، اور ٹرائلز کرنے کے لیے اس پہ کچھ کمپلینٹ آ رہی تھی کہ وہ ریڈیو ٹھیک نہیں کام کر رہے، تو آرڈرز یہ ملے کہ جی آپ ریڈیوز لے کے بہاولپور جائیں اور وہاں پہ صحرا کے بیچ میں این جون کے مہینے کے اندر وہاں پہ ٹرائلز کریں، تب صحیح پتہ چلے گا کہ یہ ریڈیو چلتے ہیں یا نہیں چلتے۔ تو جناب اس کی تیاری بڑے عرصے سے شروع ہو گئی، اور جب تیاری شروع ہوگی پھر وہ ٹیم تیار ہوئی، اس کے بعد جو ہے نا ایک R&D ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کہتے ہیں، تو وہ ذرا پڑھے لکھے ہوتے ہیں، اس میں PhD ڈاکٹر ٹائپ ہوتے ہیں، تو وہ ذرا مطلب جو سائنسی دماغ والے فوجی تھے ان کو یہ ڈیوٹی ملی کہ جناب آپ ان کو لے کے جائیں گے۔ تو اس R&D ٹیم کے جو انچارج تھے وہ ایک بریگیڈیئر صاحب تھے، آپ سمجھیں کہ ان کا نام بریگیڈیئر مشرف تھا، ٹھیک؟ تو وہ جناب ہم چلے گئے وہاں پہ بہاولپور، اور وہاں پہ یہ ہوتا تھا کہ صبح سویرے فجر کی نماز کے بعد مختلف گاڑیوں کے اوپر وہ ریڈیو لگ جاتے تھے، وہ کچھ فاصلے پہ چلے جاتے تھے، اور وہاں سے آپ نے واپس کمیونیکیشن بیس کے ساتھ کرنی ہوتی تھی، اور اس کے اوپر آپ نے دیکھنا ہوتا تھا کہ آواز کتنی صاف ہے، سگنل کی کتنی اسٹرینتھ ہے، مطلب یہ پاس ہے یا فیل ہے، اور اس طرح مطلب اس کے مختلف سگنل اسٹرینتھ کے نوٹس بھی لینے ہوتے تھے۔ تو ظاہر ہے آپ کو بہاولپور ملتان کا پتہ ہے کہ وہاں پہ گرمیوں میں کتنی سخت گرمی ہوتی ہے، تو جناب بالکل گرمی، اور میرا خیال میں جولائی کا مہینہ تھا کیونکہ تھوڑی سی ہبس بھی تھی، اور پسینے پسینے جناب سارے پنکھوں کے نیچے بیٹھے ہوئے، اور ہم نے وہاں پہ ایک یونٹ کے اندر ہیڈ کوارٹر بنایا۔ وہاں پہ ایک صوبیدار میجر صاحب تھے جن کا کام تھا کہ وہ بتائیں کہ جی نیکسٹ پلان کیا ہے۔ تو انہوں نے یہ کیا ہوا تھا کہ صبح 4 بجے سے لے کے شام 6 بجے تک ہر آدھے گھنٹے کے بعد ایک ایکٹیویٹی رکھی ہوئی تھی، اور اس ایکٹیویٹی کے اندر وہ بتاتے تھے فار ایگزامپل کہ جی جگہ چینج کر لیں، گاڑی دوسری جگہ پہ لے جائیں، پوائنٹ C سے کمیونیکیٹ کریں، فریکوینسی چینج کر کے کمیونیکیٹ کریں، مطلب جو کمیونیکیشن کے فیچرز ہوتے ہیں وہ چیک کرنے کے لیے۔ تو ہوا یہ کہ ان صوبیدار میجر صاحب سے جب بھی بریگیڈیئر صاحب پوچھیں کہ صاحب اچھا یہ بتائیں، بڑے نفیس بریگیڈیئر صاحب، انتہائی میں نے آپ کو بتایا پڑھے لکھے سائنسی دماغ والے بریگیڈیئر صاحب، بڑے نفیس پڑھے لکھے، مطلب تھوڑے سے میں کہوں گا کہ غیر فوجی اور تھوڑے سے یہ جو آپ پیارے سے سویلین ہیں آپ کی طرح کے مہذب قسم کے وہ بریگیڈیئر صاحب تھے۔ تو وہ جب بھی پوچھتے تھے نا تھوڑی دیر کے بعد کہ اچھا صوبیدار صاحب یہ بتائیں کہ نیکسٹ پلان کیا ہے، تو صوبیدار میجر صاحب گرمی پسینہ مطلب وہ، اور یہ جو فوجی بریگیڈیئر صاحب تھے یہ ذرا سائنسی دماغ تھے، AC کے اندر رہتے تھے۔ صوبیدار میجر صاحب جو تھے وہ بالکل فوجی تھے اور تازہ جو ہے نا R&D کے اندر آئے تھے، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اندر۔ تو صوبیدار میجر صاحب ایک دم سے یوں کھڑے ہوتے تھے، اور کھڑے ہونے کے بعد سلوٹ کرتے تھے بریگیڈیئر صاحب کو، اور کہتے تھے سر جو آپ کا حکم جیسے آپ کی مرضی، اور بریگیڈیئر صاحب آگے سے کہتے تھے کہ نہیں صاحب میرا حکم میری مرضی نہیں، ہم نے ایک پورا پلان بنایا ہے، اس کے مطابق نیکسٹ ایکٹیویٹی، ابھی ٹائم ہو رہا ہے 1:30 بجے، تو نیکسٹ ایکٹیویٹی 1:30 پہ جو سٹارٹ ہونی ہے اس میں کیا ہے۔ تو بہرحال صوبیدار صاحب پھر کہیں نوٹ سے ڈھونڈ کے ان کو بتاتے تھے کہ نیکسٹ ایکٹیویٹی کیا ہے۔ پھر 2 بجے آدھے گھنٹے کے بعد
اگین جب بریگیڈ صاحب اوپر دیکھتے تھے اور وہ کہتے تھے صفدار میجر صاحب نیکسٹ ایکٹیویٹی ایس ایم صاحب کیا ہے، تو خدا خوش رکھے ان صفدار میجر کو، وہ پھر کھڑے ہوتے تھے، سلوٹ کرتے تھے اور کہتے تھے سر جو آپ کا حکم جیسے آپ کی مرضی۔ تو دیکھیں پھر بریگیڈ صاحب ان کو یہ کہتے تھے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد میں نے ان بریگیڈ صاحب کو کہا، میں نے کہا سر بات یہ ہے 30 سال 32 سال ہم نے صفدار میجر صاحب کو یہ سکھایا ہے کہ جناب جب کوئی افسر آرڈر کرے تو آپ نے کہنا ہے کہ جو آپ کا حکم جیسے آپ کی مرضی۔ تو ابھی 30 سال کے بعد آپ ان کو کدھر سے وہ سائنسی دماغ، وہ فریش سویلین دماغ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو بتائے کہ سر یہ ایکٹیویٹی ہے، نیکسٹ یہ فریکوینسی لگانی ہے and all that۔ تو دیکھیں یہ ہے فوج کا مزاج کہ فوج میں آرڈر از آرڈر، افسر از افسر، چاہے وہ صفدار میجر صاحب ہیں کسی لانس نائک کے لیے یا کوئی لانس نائک ہے کسی سپاہی کے لیے۔ تو فوج کی یہ ایک ترتیب ہے، تو اسی کے اندر فوج چلتی ہے۔ تو اس سب میں جو کام کی بات تھی وہ یہ تھی کہ دیکھیں جب آپ فوج کو دیکھیں تو سمجھیں کہ آپ کے فوجی بھائی جو ہیں وہ اسی طرح ہیں کہ جو آپ کا حکم جیسے آپ کی مرضی۔ تو میں دوسری بات یہ کرنا چاہ رہا تھا آج آن اے سیریس نوٹ، دیکھیں بڑا افسوسناک واقعہ ہوا ہے کہ جی یو کے میں مانچسٹر ایئرپورٹ کے اوپر ایک برٹش پاکستانی فیملی کے اوپر کسی وجہ سے پولیس نے بڑا ایکسیسو فورس یوز کی اور اس کی ویڈیو ریکارڈ ہوگی اور پھر وہ وائرل ہوگی، اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ایک پولیس آفیسر جو ہے وہ ایک بندہ جو نیچے لٹا ہوا ہے اس کے اوپر ایکسیسو فورس یوز کر رہا ہے۔ تو آج کل پاکستان میں جو انقلاب کے کافی بڑے سرخیل، مجھے بڑے عرصے کے بعد یہ لفظ یاد آیا اردو کا سرخیل، میرے اردو کے استاد یقیناً بڑے خوش ہوں گے۔ تو یہ جو انقلاب کے سرخیل ہیں ان میں سے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں کہ جو جب تک 3 سے 4 4 سٹار، مطلب اس سے کم پہ وہ مانتے ہی نہیں ہے نا، تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ بھی تھکا ہوا، وہ بھی تھکا ہوا، فلاں بھی تھکا ہوا۔ تو ادھر تو وہ 4 سٹار آرمی چیف کے بارے میں ہمیں ڈیٹیل سے روز ایک تشریح اور خطبہ اپنا پھینکتے ہیں کہ جس کے اندر وہ بتاتے ہیں کہ جی کتنے یہ تھکے ہوئے ہیں۔ تو میں نے پیار بھرے انداز میں ڈاکٹر صاحب سے ذرا ریکویسٹ کرنی تھی کہ ڈاکٹر صاحب آپ برٹش سٹیزن ہیں، برطانوی پاسپورٹ ہولڈر ہیں، تو آغا اگر تھوڑا سا کوئی چند شبد، کوئی تھوڑے سے چند بول، چند جملے برٹش پولیس چیف کے بارے میں، آرمی چیف نہیں، وہ لیول ابھی تھوڑا دور ہے، تو برٹش پولیس چیف کے بارے میں بھی آپ تھوڑے سے اگر ہمیں کوئی گیان دے دیں، کوئی شبد دے دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ فوجی من موجی جو ہے وہ ذرا خوش ہو جائے گا کہ ڈاکٹر صاحب برطانوی پاسپورٹ، اور آپ کا تو بنتا بھی ہے جناب، آپ کا برطانوی پاسپورٹ ہے، تو کچھ بیان کریں تاکہ ہم سب بھی سنیں اور سمجھیں کہ کتنے تھکے ہوئے پولیس چیف، اور کب سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے کہ اتنے تھکے ہوئے پولیس چیف وہاں پہ ہیں اور اس طرح کی ایکسیسو فورس ان کے نیچے لوگ جو ہے وہ یوز کر رہے ہیں۔ تو فوجی من موجی میں دوبارہ ملیں گے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ آج بالکل فوجی ماحول ہے، یہاں پہ 2 کیمرے لگے ہوئے ہیں، اور اگلی کہانی جو میں آپ کو سناؤں گا وہ تب سناؤں گا کہ اگر لائک، سبسکرائب اور کامنٹس اور اس کے بعد فالوورز جو ہیں وہ بڑھتے چلے جائیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایسے قصے آپ کو کہیں نہیں ملیں گے، تو اس لیے ضرور سپورٹ کریں۔ اور جو نیکسٹ قصے ہیں وہ ہیں پروٹوکول ڈیوٹیز کے بارے میں۔